حضرات مومنین السلام علیکم۔ مسلسل عزائے سرکار سید الشہداء کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تمام گھروں میں، تمام علاقوں میں، تمام ملکوں میں عزائے سرکار سید الشہداء جاری اور ساری ہے۔ خدا سلامت رکھے تمام عزاداروں کو۔ اور اس وقت ایک مجلس عزا جو کہ آن لائن برادر محترم جناب رشد مرتضیٰ صاحب منعقد کرتے ہیں، اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سالانہ مجالس ہر برس آن لائن منعقد ہوتی ہے ایڈوکیٹ جناب رشد مرتضیٰ صاحب کی جانب سے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ دفتر آیت اللہ شستانی دامہ ظلہ الوارف۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب۔ مومنین باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربک انہ السمیع العلیم۔ انہ السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ بل هم فی شک يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون۔
أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطش الكبرى إنا منتقمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کیا. اب ہم خطابت کے لیے گزارش کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ سے، جو کہ دفتر آیت اللہ سستانی دامہ ظلہ الوارف کے حوالے سے مسلسل ہندوستان میں خدمت انجام دے رہے ہیں. گزارش کرتے ہیں قبلہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صلوات بجوار محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، جس حدیث کی تلاوت فرمائی امام حسین علیہ السلام کا بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے کہ جس وقت آپ نے قیام کیا ہے اور یزید کی مخالفت کی اور بیعت سے انکار کیا ہے، تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیعت کر لیجئے، یا اگر بیعت نہیں کیا ہے اور آپ مدینے سے کوچ کر رہے ہیں تو اکیلے چلے جائیں، بیوی بچوں کو لے کر نہ جائیں. لیکن امام نے اپنے مقصد کو بتایا، اپنے قیام کے مقصد کو بتایا کہ ہم کیوں قیام کر رہے ہیں، اور مفصل حدیث ہے، اس کا یہ جملہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرا جو خروج ہے، میرا جو قیام ہے، وہ صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے، یعنی رسول گرامی اسلام کی جو امت ہے، اور جس اسلام کو پیغمبر گرامی اسلام نے پھیلایا تھا، اور وہ اسلام اپنے ہدایت کے راستے سے ہٹ کر منحرف ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. ایسے میں ضرورت تھی کہ کوئی اس اسلام کو بچاتا، کہ
کیونکہ رسول گرامی اسلام نے اس اسلام کو بڑی زحمتوں سے پھیلایا تھا، بڑی مشقتوں سے پھیلایا تھا، بڑی اس کے لیے کوششیں تلاش کی تھیں عزیزان گرامی، تب جا کے یہ صحیح اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ایک زمانہ وہ آیا کہ اسلام ملوکیت کا شکار ہو رہا تھا، حاکمیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اسلام کے وارث وہ لوگ بننا چاہ رہے تھے اور بن چکے تھے کہ جو ان کو ظاہری طور پر حکومت، تخت و تاج، سلطنت، اقتدار چاہیے تھا، وہ لوگ اسلام کے مالک بننا چاہ رہے تھے، جن کے عمل و رفتار میں، جن کی زندگی میں دور دور تک اسلام نظر نہیں آتا تھا، تعلیمات اسلام نظر نہیں آتی تھی۔ رسول گرامی اسلام بے شک انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور نظام اسلامی کو قائم کیا، لیکن کبھی بھی ایک حاکم کی طرح آپ نہیں تھے، ایک بادشاہ کی طرح آپ نہیں رہے، ایک اقتدار پسند انسان کی طرح نہیں رہے، ایک ملوکیت پسند انسان کی طرح نہیں رہے، بلکہ ایک عام انسان کی طرح، ایک الہی نمائندے کے طور پہ رہے۔ آپ نے بہت ہی سادگی سے زندگی گزاری اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اسلام کا جو پیغام ہے، خدا کا جو حکم ہے، وہ بندوں کے درمیان نافذ کیا جائے۔ تو وہ اسلام جو کہ محمدی الوجود ہے، پیغمبر گرامی اسلام اسے وجود میں لے آئے اور اسے ظاہر کیا، کہ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے ذات کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام لے کر بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام قوانین پر، تمام ادیان پر اسلام غالب آئے، اسلام کا قانون تمام جہاں نافذ ہو۔ مقصد یہ تھا۔ اور یہ قوانین جو خدا کی طرف سے بشر کے لیے شریعت کے شکل میں آتے رہے، نبیوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، اور آخری پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام آیا اور اسلام کا قانون لوگوں کے درمیان لایا گیا، اس قانون کا بھی مقصد بالکل واضح ہے۔ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ بشر کی زندگی منظم کی جا سکے، بشر ایک منظم، مرتب ایسی زندگی گزارے کہ جس میں ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ ہوں، ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، ایک دوسرے کا حق نہ چھینا جائے، جس کا جو حق ہے اسے ملے، ہر شخص کو اپنی آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اس لیے اسلام آیا ہے۔ اسلام کے جتنے قوانین عزیزان گرامی آپ توجہ کریں، وہ سب کے سب حقوق بشر کے لیے، یا کچھ حقوق ہیں جو خدا خالق کے بنسبت ہے، واضح سی بات ہے کہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمارا کوئی بنانے والا ہے، تو اس کے بھی حقوق ہوں گے۔ اور باقی جو قوانین ہیں، اکثر قوانین وہ حقوق بشر ہیں، یعنی لوگوں کے جو حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق، برادر مومن کے حقوق، مسلمان کے حقوق، انسانوں کے حقوق، تمام حقوق کو بیان کرتا ہے دین مبین اسلام۔ تو ایسا قانون لوگوں کے درمیان پہنچنا چاہیے، اور رسول گرامی اسلام نے اس صحیح قانون کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی زحمت کی، کتنی مشقت اٹھائی، کیونکہ لوگ اپنے نفس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ لوگ بالکل ایسے ہی چلنا چاہتے ہیں جیسے دوسرے جاندار، جہاں بھی کھا لیا، جہاں بھی سو گئے، جیسے بھی رہ لیا، جس کا بھی کھا لیا، جس سے بھی چھین لیا۔ لوگ فطری طور پر جاندار، دوسرے جانداروں کی طرح۔ یہ اسلام ہے، یہ قوانین شریعت ہے، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور اسلام یا دوسرے جو بھی دین خدائی و الہی دین ہے جو اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر آئے، پروفٹ بن کر آئے، دودھ بن کر آئے، بشرطے کہ وہ خدا کی طرف سے آئے ہوں، کیونکہ اس میں بھی لوگوں نے مس یوز کیا ہے، یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں، جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے۔ نہیں، جو الہی نمائندے تھے، جن کی زندگی سے، جن کے رفتار سے، کردار سے، کیریکٹر سے، ہر چیز سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ الہی نمائندے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے الہی نمائندے ہونے کی دلیل بھی پیش کرتے تھے، معجزہ بھی لے آتے تھے۔ ایسے نمائندے اگر کوئی قانون، کوئی شریعت لا رہے ہیں تو اس قانون، اس شریعت کا مقصد صرف اور صرف بشریت کی اصلاح ہے، نظام بشر بہتر طریقے سے چل سکے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے ایسے قانون لانے والوں کا احترام کرنا چاہیے،
ان کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. وہ قانون اپنے فائدے کے لیے نہیں لا رہے، ہمارے فائدے کے لیے لا رہے ہیں تاکہ عدالت سب کے درمیان پائی جائے. اب کچھ لوگ ہیں جن کے مفاد، جن کے فائدے وہاں نقصان میں بدلنے لگتے ہیں تو وہ قانون کی مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے ہی ہوا اسلام میں کہ جب اسلام کو ظاہر کیا گیا اور پیغمبر کرام اسلام نے کتنی مشقت اس اسلام کے لیے اٹھائی کہ جس کا نام پڑا محمدی الوجود، ایک ایسا اسلام جس کو پیغمبر اسلام نے ظاہر کیا. بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑے پاپڑ بیلے، پتھر کھائے، کانٹوں پہ چلے، لوگوں نے دیوانہ کہا، مجنون کہا، یہ تمام چیزیں تھیں عزیزان گرامی. اس کے باوجود بھی اسلام کو بچایا. شیب ابی طالب میں 3 سال محاصرہ رہے. بے شک کربلا جیسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اس اسلام کو بچانے میں بڑے خون بہائے گئے، بڑی مشقتیں اٹھائی. اصحاب پر کتنا ظلم ہوا، جناب بلال پہ کتنا ظلم ہوا. آپ نے دیکھا کہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا سینوں پہ، غلاموں پر. کیا؟ کیونکہ تم اسلام کے ماننے والے ہو. جناب عمار یاسر پر کیا ظلم ہوا، جناب ابو ذر پہ کیا ظلم ہوا، آپ تاریخ میں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کو فالو کرنے والے تھے، اسلام کو پہنچانے والے تھے. تو یہ اسلام جو اتنی زحمت، اتنی مشقت سے رسول گرامی اسلام نے امت تک پہنچایا اور امت میں نافذ کیا، رسول کے بعد یہ اسلام ملوکیت کا شکار ہو گیا، بادشاہیت کا شکار ہو گیا، اقتدار کا شکار ہو گیا، طاقت پرستوں کا شکار ہو گیا. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جانے لگا کہ جن کا مقصد اسلام ہرگز نہیں تھا، بلکہ اسلام کے نام پر حکومت کرنا مقصد تھا، اسلام کے نام پر اقتدار حاصل کرنا مقصد تھا، اسلام کے نام پر تخت و تاج حاصل کرنا مقصد تھا. جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اسلام جانے لگا اور اسلام کے تمام قوانین مٹنے کی نوبت تک آ گئے تو اس وقت پھر کربلا جیسا واقعہ پیش آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرا قیام صرف اور صرف اس لیے ہے کہ امت جد کا اصلاح کرے. ہمارے جد کی، ہمارے نانا کی جو امت ہے جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے، جو اصلی اسلام کا چہرہ خراب کر رہی ہے، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی کیونکہ اسلام مٹ رہا تھا. یزید سے پہلے حاکم شام جو تھا وہ کم از کم ظاہر اسلام کو فالو کرتا تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کیا تو کم از کم یہ تھا کہ وہ ظاہر اسلام کو فالو کرتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، وہ ظاہری لباس جو ہے اسلام کے پہنتا تھا. لیکن یزید جب آیا تو وہ شارب الخمر تھا، شراب پیتا تھا کھلے عام، شکار کرتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا. اس کے یہاں اسلام کا ظاہری لباس بھی نہیں پایا جاتا تھا. باطنی تو چھوڑ دیجئے، ظاہری لباس یعنی اسلام ظاہر و باطن ہر اعتبار سے خطرے میں تھا. تو کیا ایسے میں ضرورت نہیں تھی کہ کوئی رسول کی نسل سے جس کو اسلام کا در تھا، جس کو اسلام کی فکر تھی، جن کو اسلام اس حوالے سے ان کو وراثت میں دیا گیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں. رسول کرام اسلام بار بار ہر اپنی مجلس میں، ہر پروگرام میں، مسجد میں، منبر پر امام حسن امام حسین کی معرفی کرتے رہے. امام حسن امام حسین کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بچے امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لڑکھڑا کے گرنا چاہتے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، منبر سے اتر کے چلے آتے ہیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو وارث دین رسول کے بعد بننے والے ہیں وہ یہی ہیں. چادر تطہیر کے نیچے جمع کرتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تاکہ ان کی عظمت کو بتائیں. مباہلہ میں لے کے آتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تاکہ ان کی عظمت کو بتائیں کہ یہی ہمارے بعد اسلام کو آگے بڑھانے والے. غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے تاکہ بتانا چاہیں کہ ہمارے بعد اسلام کو یہی آگے بڑھانے والے. تو ضرورت تھی کہ ان میں سے کوئی نمائندہ سامنے آتا جو اسلام کو بچاتا، اور وہ کام امام حسین علیہ السلام کی باعظمت ذات نے کیا. کوئی کم کارنامہ نہیں ہے جو کربلا میں امام حسین نے جو قربانی دی ہے. سوچنا آسان ہے عزیزوں، تصور کرنا آسان ہے، لیکن اتنی بڑی قربانی اسلام کے لیے، دین کے لیے، خدا کے لیے پیش کرنا بہت ہی سخت منزل ہے. تو امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا مقصد بتاتے ہیں کہ میں ظلم کے لیے یا تفریح کے لیے یا یہ کہ مجھے بھی حکومت کی خواہش ہے اس کے لیے میں قیام نہیں کر رہا ہوں. میرے قیام کا مقصد یہ سب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف میرے قیام کا جو مقصد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ میرے اپنے جد کی امت کی اصلاح کر.
اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میرا مقصد امر بالمعروف ہے، لوگوں کے درمیان اچھائیوں کو پھیلانا ہے، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، دوسروں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اور امام حسین نے برائی سے روکا۔ امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے، کردار میں، اخلاق میں، زندگی میں آپ دیکھیے، نقش پیغمبر پہ چل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، وہی اخلاق پیش کر رہے ہیں جو پیغمبر کا ہے، وہی سخاوت پیش کر رہے ہیں جو پیغمبر کی ہے، وہی علم پیش کر رہے ہیں جو پیغمبر کا ہے، یعنی زندگی آپ کی دیکھیے تو وہی ہے جو رسول گرامی اسلام کی زندگی۔ تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص معمولی کوئی شخص تھا اٹھا اس نے مثلا قیام کر لیا، نہیں، بلکہ ہمارا تو ماننا ہے اور عقیدہ ہے، کیونکہ آیت چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے تھے اور آیت تطہیر کا مصداق ہیں، اس لیے عصمت کی منزل پر فائز ہیں، اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ نص کے طور پر حدیث رسول میں آیا ہے کہ وہ امام قرار دیے گئے۔ کسی معمولی انسان کو امت کا امام نہیں بنایا جاتا۔ خدا جناب ابراہیم کا کتنا امتحان لیتا ہے، اس کے بعد قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ کتنے امتحانات کی منزل سے گزرنے کے بعد ابراہیم امام بنے۔ جناب ابراہیم نے اپنے مال کا امتحان دیا، اپنی جان کا امتحان دیا، اپنی اولاد کا امتحان دیا، تمام تر امتحانات سے پاس ہونے کے بعد ابراہیم امام بنے۔ تو امامت ایسے نہیں مل جاتی، جبکہ امام حسین علیہ السلام فخر ابراہیم ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان اماموں میں سے ہیں کہ جن کو 72 اسم اعظم عطا کیا گیا، انبیاء کو اتنے اسم اعظم نہیں عطا ہوئے۔ یہ ابراہیم جب امامت پر پہنچتے ہیں تو اپنی مال کا بھی امتحان دیتے ہیں، اپنی جان کا بھی امتحان دیتے ہیں۔ جان کا امتحان کس طریقے سے دیا؟ ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ مال کا ان کی بھیڑوں کے ذریعے امتحان لیا گیا، اور اولاد کا امتحان جناب اسماعیل کے ذریعے لیا گیا۔ تمام تر بہت شباہت ہے جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم کے امتحان میں، اور خود کربلا والوں میں امام حسین علیہ السلام، کیونکہ خاص کر کے جناب اسماعیل میں کہ قرآن نے یہ کہا کہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو، اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم پر فدیہ دے دیا۔ تو عزیزوں، امام ایسے نہیں بن جاتا ہے، معصوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ ایسی ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی، اخلاق و کردار میں بھی بالکل وہی اخلاق و کردار پیش کیا جو رسول گرامی اسلام نے پیش کیا۔ ایک شخص شام سے آتا ہے، مدینے میں داخل ہوتا ہے، اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد اس کی نگاہ پڑتی ہے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام پہ جب نگاہ پڑی تو اس نے آپ کو اور آپ کے والد محترم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں دینی شروع کی، دشنام دینا شروع کیا۔ خب کوئی اور عام انسان ہوتا، کیونکہ آپ ائمہ کی بھی کم مقام، کم عہدہ اور کم طرفدار نہیں تھے، کوئی اور ہوتا کہتے اسے پکڑو، جیل میں ڈال دو، تنبیہ کرو، لیکن اللہ اللہ، امام حسین کا اخلاق دیکھیے کہ آپ آنے کے بعد کہتے ہیں اے شخص تو مجھے اس شہر میں غریب لگتا ہے، غریب اس معنی میں کہ پردیسی لگتا ہے، دوسری جگہ سے آیا ہوا لگ رہا ہے، تو اس شہر کا معلوم نہیں دیتا؟ کہا میں یہاں سے نہیں آیا ہوں، میں تو شام سے آیا ہوں۔ شام میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کیسے لوگوں کو تربیت کیا گیا تھا۔ امام حسین نے کہا کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے کچھ انتظام ہے؟ کہاں ٹھہرنے والے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا میرے گھر چلو، میرے مہمان بن جاؤ۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ کہاں وہ بدتمیزی اور کہاں وہ گالیاں اور کہاں وہ دشنام، اور امام ایسا اخلاق پیش کر۔ تو وہ شخص کہتا ٹھیک ہے چلیں گے۔ گھر آتا ہے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا ہے، اور آنے کے بعد 3 دن تک آپ کا مہمان رہتا ہے۔ وہی شخص جو مدینے میں آ کر آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، 3 دن تک آپ کا مہمان رہتا ہے۔ اور جب 3 دن مہمان رہنے کے بعد آپ کا اخلاق دیکھتا ہے، آپ کا کردار دیکھتا ہے، آپ کا رویہ دیکھتا ہے، واپس جانے لگتا ہے۔ تو جب آیا تھا تو حاکم شام کی محبت لے کر آیا تھا، لیکن جب جا رہا ہے تو اہل بیت کی محبت دل میں لے کر جا رہا ہے۔ یہ ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسے لوگ تھے یہ، ایسی ان کو دین سے ہمدردی تھی۔ ہم کوئی معمولی شخصیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ جو پنجتن کا حصہ ہے، وہ جو آئے چادر تطہیر کے نیچے آئے تطہیر کا مصداق ہیں، وہ جو آئے مباہلہ کا مصداق ہیں، ایسی ذوات ہیں
جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی. کوئی عام انسان نہیں ہے. یہ آپ کا اخلاق آپ دیکھیے، ہر حوالے سے آپ کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہی کردار نظر آتا ہے جو پیغمبر گرامی اسلام ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہاں عزیزوں، یہ اسلام بڑی مشقتوں سے، بڑی زحمتوں سے ہم تک پہنچا، اور امام حسین کا جو کردار ہے وہ تاریخ میں ایک نمایاں شکل رکھتا ہے، نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اور بھی بہت سے واقعات ہیں. آپ نے ہر طرح کا سخاوت کا، حلم کا، بردباری کا، صبر کا تو نمونہ اپنے کربلا میں ایسا پیش کیا ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور بھی زندگی کے مراحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کے در پہ آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. امام حسین مرکز سخاوت ہیں، مرکز رحمت ہیں، مرکز شفقت ہیں. اسی لیے عزیزوں، ہم جب کربلا جاتے ہیں، عراق زیارت پہ جاتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا دل کربلا میں ٹوٹتا ہے، کربلا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خاص کر جب ہم امام حسین کی زری پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے ایک مظلومیت کی خوشبو آتی ہے، ایک مظلومیت کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی پناہ گاہ بن سکتا ہے تو ذات حسین ابن علی. ہاں عزیزوں، کیسے زندگی میں بھی دنیا میں بھی لوگوں کے لیے پناہ بنتے تھے. بہت خوبصورت واقعہ کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد وہ امام سے کچھ مانگنا چاہتا، غریب تھا، ضرورت مند تھا، پریشان حال تھا، چاہ رہا تھا کہ امام اس کی نصرت کرے. تو بہت ہی امام ہوتا ہے، معمولی انسان کی طرح نہیں ہوتا. جب آیا امام کی خدمت میں تو عرب میں ایک دستور ہے کہ لوگ شعر کہتے ہیں، شاعری کرتے تھے، ہر دوسرا بندہ شاعر ہوا کرتا تھا. تو یہ شخص جب آیا تو یہ شاعر تھا، شعر کہتا تھا. اس نے اپنی بات کو امام سے شعر میں پیش کیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا لم یبق لی شیء یباع بدرہم. آپ کا کرم دیکھیے، آپ کی زندگی کو دیکھیے کہ کیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کیسے قیام کیا اور کیسے اسلام کو پھیلایا. کہا مولا لم یبق لی شیء یباع بدرہم. مولا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کو میں کچھ بیچوں درہم و دینار کے بدلے میں، اور بیچ کر اپنی ضرورت، اپنی بھوک کو ختم کروں، اپنی پیاس کو ختم کروں. لم یبق لی شیء یباع بدرہم. مولا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے. یکفی کرو یا تو منظری ان مخبری. آپ میرا منظر دیکھیے، میرا حلیہ دیکھیے، میری شکل و شمائل دیکھیے، آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں غریب ہوں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، پریشان حال ہوں. الا بقایا مع وجہ. پھر کہتا ہے مولا صرف ایک چیز میرے پاس بچی. بہت خوبصورت واقعہ، توجہ چاہتا ہوں زانی گرامی، کہ کہا صرف ایک چیز میرے پاس مولا بچی ہوئی ہے. الا بقایا مع وجہ. میری آبرو بچی ہوئی ہے. آبرو بہت قیمتی ہوتی ہے. انسان اپنی آبرو کو ہر چیز کے مقابل میں نہیں بیچتا ہے. قیمتی سے قیمتی چیز اپنے پاس جو انسان کے پاس ہے اسے بیچ دیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے. اگر پریشان ہے، ضرورت میں ہے، گھر بیچتا ہے، پراپرٹی بیچ دیتا ہے، سونے جواہرات بیچ دیتا ہے، تاکہ اپنی کوئی ابتدائی ضرورت یا کوئی اتفاق پیش آ گیا یا طبیعت خراب ہو گئی، علاج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آبرو جلدی نہیں بیچنا چاہتا. آبرو کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ رکھ کے کہے چلو پہلے آبرو بیچتے ہیں، لوگوں سے کچھ مانگتے ہیں کہ بھائی میں بیمار ہوں، مریض ہوں، میرے علاج کی ضرورت ہے، آپ ہیلپ کر دیجیے. نہیں، پہلے اپنی پراپرٹی، اپنی جو چیز اس کے پاس موجود ہے اس کو پہلے بیچتا ہے، آبرو کو بعد میں بیچتا ہے. کیونکہ آبرو قیمتی ہوتی ہے، اس کو بڑی محنت اور بڑی زحمت اور بڑی مشقت سے انسان حاصل کرتا ہے. یہ شخص امام کی خدمت ہے، اور آبرو ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کے پاس بیچی بھی نہیں جاتی. تو یہ شخص امام کی خدمت میں آیا ہے کیونکہ جانتا ہے یہ امام معصوم ہے، معرفت امام ہے اس کے پاس، یہ آل رسول ہیں. ان کے پاس اگر کچھ نہ بھی ملے تو اس کی آبرو جائے گی نہیں، اس کی آبرو محفوظ رہے گی. اس اطمینان سے آیا، کسی بادشاہ کے پاس نہیں گیا، کہیں اور نہیں گیا، امام کی خدمت میں آتا ہے. کہتا ہے لم یبق لی شیء. مولا کچھ نہیں بچا. میرا حلیہ، میری شکل دیکھیے تو یہ گواہی دیتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. الا بقایا مع وجہ. صرف میری آبرو بچی ہوئی ہے. فقد وجدتک مشتری. مولا میں اس آبرو کا خریدار صرف آپ کو پا رہا ہوں. اللہ اکبر. میں اس آبرو کا خریدار صرف آپ کو پا رہا ہوں کہ آپ میری اس آبرو کو خرید سکتے ہیں. تو اب سامنے کون ہے؟
جب مانگنے والا اتنی خوبصورت انداز سے، اتنے بہترین انداز سے اپنی بات کو پیش کر رہا ہے، شاعر ہے، شعر میں اپنی بات کو رکھ رہا ہے، تو سامنے کون ہے؟ سامنے اگر یہ عاقل ہے، سمجھدار ہے، تو سامنے امام الکل کا مصداق ہے، وہ امام معصوم ہے کہ جس کے جو سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ علم ہے، جس کے در سے علم کے دریا پھوٹتے ہیں۔ تو وہ آیا، جب اس نے اس انداز میں کہا تو امام نے بھی اس کو اسی انداز سے جواب دیا۔ پہلے گھر میں آپ گئے بیت الشرف میں، اور جانے کے بعد ایک جھولی لے آئے جس میں درہم و دینار تھا، اور وہ جب عطا کرتے تھے تو ایسا عطا کرتے تھے کہ سامنے والا بے نیاز ہو جائے۔ ہم لوگ کی طرح نہیں ہے کہ کہیں تھوڑا بہت پھٹ کر پیسے پڑے ہوئے لا کے دے دیا کسی مانگنے والے کو، نہیں، وہ جب عطا کرتے تھے تو ایسا عطا کرتے تھے اپنی معرفت کے اعتبار سے کہ سامنے والا بے نیاز ہو جائے۔ جھولی لے آئے، اس میں درہم و دینار کافی مقدار میں تھا، آپ نے اسے دینا چاہا، اور دینے کے بعد، دینے سے پہلے یہ شعر آپ نے خود فرمایا کہ آجلتنا قد اتاک وابل برنا، اے شخص تو نے جلدی کی، یعنی آبرو بیچنے آ گیا، اپنی عزت بیچنے آ گیا، تو نے جلدی کی، ضرورت نہیں تھی کہ تم آؤ آبرو بیچو، ہم سے کچھ چاہیے، آبرو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آجلتنا وقد اتاک وابل برنا، ہماری نیکی، ہماری خوبیاں تم تک پہنچیں گی۔ اور امام نے عطا کیا، اسے دیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ قد اتاک وابل برنا فخذ القلیل، پھر آپ اس سے فرماتے ہیں کہ اے شخص یہ مختصر لے لے۔ ہاں عزیزان گرامی، زیادہ دے کر مختصر کہنا یہ اہل بیت کے کردار سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ دے رہے ہیں زیادہ لیکن ان کی نگاہ میں وہ مختصر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو مختصر بھی دیتے ہیں تو اس کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ بہت کیا، لیکن اہل بیت کا کردار ایسا نہیں ہے۔ زیادہ دینے کے بعد کہتے ہیں فخذ القلیل، یہ مختصر تم اس سے لے لے۔ وَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَبِعْ شَيْئًا وَكَأَنَّنَا لَمْ نَشْتَرِي، اور جا تو ایسا سوچنا کہ گویا تو نے کچھ بیچا ہی نہیں، ہم نے کچھ خریدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کس انداز سے وہ مانگنے آیا امام کی خدمت میں، اور کس فصیحانہ انداز سے امام نے جواب دیا، اور اس کی ضرورت بھی پوری کی، اس کو شرمندہ بھی ہونے نہیں دیا۔ یہ ہے امام کا کردار۔ آپ کی زندگی پہ ہم روشنی ڈالیں، دیکھیں، غور کریں کیسی آپ نے زندگی گزاری۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کردار، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، ہمارے قیام کا مقصد صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہیں از منکر ہے۔ ہمارے قیام کا مقصد کچھ اور نہیں ہے۔ دنیا نہ سوچے کہ ہم تخت کے لیے، تاج کے لیے، طاقت کے لیے، دولت کے لیے، جو آج کا کیا، ہر دنیا میں ہمیشہ یہی انسانوں کا مزاج رہا، ہم اس سے ہٹ کر ہیں۔ اسی لیے جب بیعت کا مطالبہ کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے یزید نے، تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام نے کیا جواب دیا؟ جواب میں یہی کہا تھا کہ مثلی لا یباع مثلک، اے یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی لینا دینا نہیں ہے، ہماری جو بھی لڑائی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے۔ میں کہ جو خاندان رسالت سے ہوں، میں کہ جو نواسہ رسول ہوں، میں کہ جو اسلام کا وارث ہوں، اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، رسول کے دین کو بچانے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں آؤں تمہاری بیعت کر دوں تو پھر حق و باطل میں فرق کیا رہ جائے؟ تمہاری بیعت اگر میں کر لوں تو پھر حق اور باطل میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مثل لا یباع مثلک، مجھ جیسا تو جیسے کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو شارب الخمر، تو گناہ کھلے عام گناہ کرنے والا، تو حکومت پرست، تو حاکم، تو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہم اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، کیسے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ اس ایک جملے میں عزیزوں بہت عظیم مفاہیم چھپے ہوئے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب انسان اس یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں جو دفاع کر رہا ہوں، میں جس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں یہی حق کا راستہ ہے، تو پھر انسان کسی چیز کو راہ خدا میں دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور امام حسین نے ایسا ہی کیا کہ بہت
بہت بڑی قیمت امام حسین کو چکانی پڑی اسلام کو بچانے کے لیے۔ مدینے سے آپ نکلے، بیعت نہیں کی، مکے آئے جو کہ پناہ گاہ ہے، جو کہ خانہ خدا ہے، جہاں جو حرم خدا ہے، اور وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو ان کی جان محفوظ ہے۔ اگر کوئی جرم کر کے حرم مکہ میں پناہ لیتا ہے، جرم کیا ہے، چوری کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی کرائم کیا ہے، پناہ لیتا ہے، تب بھی حکم یہ ہے کہ وہاں پر اس کو سزا نہ دی جائے، انتظار کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر آئے یا کسی طریقے سے اس کو حرم سے باہر نکالا جائے۔ تو حرم مکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جرم تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا، بس یہی ایک جرم تھا کہ حاکم وقت جو کہ اسلام کا دشمن تھا، جس نے اسلام کو ملوکیت بنا دیا تھا، اسلام کو حاکمیت بنا دیا تھا، اسلام کو اقتدار اور سیاسی کھیل بنا دیا تھا، ایسے شخص کی مخالفت کی تھی۔ اور کیا جرم تھا امام حسین کا؟ لیکن آپ نے مکے میں پھر بھی پناہ لی کہ شاید خانہ خدا ہے، خون بہانا، خون بہنا اور جنگ کرنا اور جنگ کروانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے، خاص کر کے خاندان رسالت سے جو شخص ہو، وہاں پناہ لی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو وہاں پناہ لینے نہیں دیا گیا، آپ کو وہاں گیا، بلکہ یہ کوشش کی گئی کہ وہیں پر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی حرمت خانہ خدا، ایام حج تھے، ابھی محرم کے ایام گزرے عزیزو، ایام حج اس سے پہلے تھے، حج کے ایام تھے، حرمت خانہ خدا کو لوگوں نے محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ امام نے دیکھا یہ تو حرمت خانہ خدا پامال ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو تلوار دے کر، احرام پہنا کر بھیجا گیا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے، اتنی شدت۔ اور امام حسین ہیں جو اپنا اس سفر عشق و سفر جو دین پہ قربانی کا سفر ہے وہ طے کر رہے ہیں۔ مدینے سے مکے آئے اور مکے سے آپ اپنے مختصر سے اہل و عیال کو لے کر کوفے والوں کا جب نامہ مسلسل آپ کے پاس آنے لگا تو وہ بھی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب مسلسل کہیں کے لوگ بلا رہے ہیں، انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہماری کھیتیاں ہری ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، تو اگر امام جواب نہ دے، گرچہ امام کو پتہ ہے کہ یہ امام اپنے علم غیب سے جانتا تھا کہ کوفے والے کیا کرنے والے ہیں، لیکن حجت کب تمام ہوگی؟ جس طریقے سے خدا انسان کو آخرت میں ہر شخص کی فکر اور ذہن کے اعتبار سے سزا و جزا دے سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خود امتحان دیجئے، حجت تمام ہو، آپ اس منزل پر پہنچیے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے یا ہم نے صحیح کیا ہے۔ اگر یہ کہہ کے دے دیا جائے کہ آپ اچھے ہوتے اور آپ برے ہوتے تو یہ عدالت کا مصداق نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح امام حسین تھے، جب دعوت آئی، مسلسل نامے پہ نامہ آیا تو امام حسین نے استجابت کی اور کوفے کی طرف رخ کیا عزیز۔ اور جب کوفے کی طرف امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا ہے تو تاریخ کیا بتاتی ہے کہ امام حسین اکیلے نہیں بلکہ اپنے وہی خاندان مختصر سے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ اہل خانہ کے ساتھ جو نکلے تھے انہی کے ساتھ جو ہے پھر نکلنے چاہے۔ بہت سے چاہنے والوں نے روکنا چاہا، مدینے میں بھی روکا اور مکے میں بھی روکا، لیکن امام حسین نہیں رکے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی مشیت یہ تھی، خدا کی مرضی یہ تھی کہ ان کو لے کے جایا جائے۔ تو کوفے والوں نے دعوت دی تھی، امام کربلا جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے کہ کربلا جا رہے ہیں وہاں جنگ کریں گے، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا امام کا۔ ظاہری طور پر تقدیر الہی میں جو لکھا ہو، مشیت خدا میں وہ الگ چیز ہے، لیکن ظاہری طور پر امام کوفے والوں نے نامہ لکھا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، نصرت کریں گے، آپ نے بیعت سے انکار کیا ہے اور ہم بھی بیعت کے منکر ہیں، ہم بیعت یزید کو نہیں چاہتے، کیونکہ یزید وہ ہے جو اسلام کو ختم کر دینے والا ہے، اسلام کا نام نہیں رہے گا، اسلام کا نام بھی ختم کر دینے والا ایسا شخص ہے۔ اور کیونکہ یزید کو عقیدہ نہیں تھا، یزید کو ایمان نہیں تھا، خود دربار یزید میں خود اس نے یہ شعر نہیں پڑھا تھا کہ لیب الہاشمی و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ ایسا بے ایمان شخص اسلام کا دعوے دار کیسے بن سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہاشمی خاندان نے حکومت کے لیے کیا، اگر حکومت کے لیے کرتے تو بہترین تخت و تاج، بہترین خادم، بہترین امکانات رسول اور آل رسول کی خدمت میں ہوتے، لیکن ان کی زندگی یہ بتاتی ہے، ان کا طور طریقہ یہ بتاتا ہے، ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے حکومت کے لیے ایسا نہیں کیا، انہوں نے پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے ایسا کیا۔ تو وہ یزید جو کھلم کھلا اسلام کے قوانین کا مذاق اڑا رہا ہے،
جو اہل بیت پر تہمت لگا رہا ہے. کہا نا اس نے دربار میں کہ لیب الہاشمی بالملک، ہاشمی نے یہ تو حکومت کے لیے کیا تھا، ہم بھی حکومت حاصل کرنا چاہیں. ہمیشہ دنیا میں حق و باطل کو ملایا گیا، حق و باطل کو خلط کیا گیا، حق و باطل کو ملا کے پیش کیا. وہی لوگ جو باطل پرست ہیں وہ بھی اس میں حق ملا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہی کام یزید بھی کر رہا تھا کہ یہ دربار میں جو شعر پڑھا جا رہا ہے کیا مقصد ہے؟ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم آپ سے الگ نہیں، آپ ہم سے الگ نہیں. لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. بھائی تمہارا کردار، انسان کی پہچان کس سے ہوتی؟ انسان کے تدین کی پہچان کس سے ہوتی؟ دیندار ہے یا بے دین ہے، مذہبی انسان ہے یا اس کے اندر کوئی مذہبی فکر نہیں پائی جاتی، کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کو پتہ چلا ہے، واضح سی بات ہے، اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اس کے رویے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے ظاہری شکل و شمائل سے پہچانا جاتا ہے، اس کے رہنے کے طریقے سے، اس کے اعمال و عبادات سے، ایسے ہی تو پہچانا جاتا ہے. تو یزید کا کردار کہاں، آل رسول کا کردار کہاں؟ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ جو باطل کو حق میں ملا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آل رسول بھی حق پہ تھے اور جو آل رسول کے دشمن تھے وہ بھی حق پہ تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی حق پر ہوں وہ بھی حق پر ہوں، حق و باطل ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آل رسول حق پر ہیں تو جو لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی، ان پر ظلم ڈھائے، انہیں نقصان پہنچائے، انہیں شہید کیا، پھر وہ حق پر ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ کہنا کہ یہ بھی حق پر ہیں اور وہ بھی حق پر ہیں یہ غلط ہے. ظالم بھی رضی اللہ ہے، مظلوم بھی رضی اللہ ہے، قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سی احمقانہ بات ہے؟ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب حسین، آل رسول اور اہل بیت جو کہ رسول کے کردار پر چلنے والے ہیں، اگر وہ حق پر ہیں تو پھر وہ جو ان کے مقابل میں آئے تھے، جس طریقے سے بھی آئے تھے، وہ حق پر ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور اسے فالو کرنے کی کوشش کریں. عزیزوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. محرم کے ایام گزر گئے، آپ مسلسل مجلس و ماتم کر رہے تھے، پیغام دین سن رہے تھے، لیکن دین کا پیغام ختم ہونے والا نہیں ہے. حسین کا پیغام قیامت تک، یہ پیغام کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. کربلا ایک درسگاہ ہے، عظیم درسگاہ ہے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے عزیزوں کہ کربلا سے ہم کچھ سیکھیں، کچھ درس لیں اور اپنی زندگی میں مقصد امام حسین کو بیدار کریں. امام حسین اچھائی کے لیے امام حسین نے قیام کیا، برائی کو روکنے کے لیے قیام کیا، اور اس قیام میں کتنی عظیم قربانی امام حسین کو دینی پڑی. آپ خود دیکھیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ہیں، خواتین کو لیے ہوئے ہیں. جب آپ نکل رہے تھے مدینے سے تب بھی روکا گیا، مکے سے بھی روکا. کسی نے کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو صرف جوانوں کو لے جائیے، ان خواتین کو نہ لے جائیے، ان بچوں کو نہ لے جائیے. تو کیا کہا؟ ان اللہ شاء یرانی قتیلا. پہلے کہا آپ خود نہ جائیے، تو کہا خدا کی مشیت ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ رسول اکرم اسلام خبر دے چکے تھے کربلا کی. کہا پھر اس بیوی بچوں کو نہ لے جائیے، کہا ان اللہ شاء یراہن سبایا. خدا کی یہ مشیت ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. یہ مشیت خدا اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ مشیت خدا اسلام کو بچانے کے لیے، کیونکہ اسلام مٹ رہا ہے اور ظاہری اسباب کے تحت اسلام کو بچانے کے لیے یہی ذریعہ ہے. تو خدا کا ارادہ ہے کہ امام حسین اتنی عظیم قربانی دے. آج اگر کربلا اور کربلا والے زندہ ہیں، پیغام کربلا زندہ ہے، تو یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی جافشانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے راہ خدا میں دی. باطل مٹ جاتا ہے لیکن حق زندہ رہتا ہے. حسین کا نام لینے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. پوری دنیا میں جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے، امام کا غم منانے والے، آنسو بہانے والے، سینہ پیٹنے والے، گریبان چاک کرنے والے پوری دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، جو حسین کا نام لے رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. یزید درک واصل ہو گیا، جہنم میں چلا گیا. یزید پر لعنت بھیجی جا رہی ہے پوری دنیا میں، اور کوئی یزید کو اچھے نام سے یاد کرنے والا نہیں، مگر یہ کہ جس نے اپنے ضمیر کو مردہ کر لیا. تو عزیزوں، لیکن آج حسین کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، مقدس شخصیت کے طور پر حسین کو یاد کیا جاتا ہے.
اسی لیے کیا جملہ شاعر نے اچھا کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک عزیزوں، دوسرے مذہب کے لوگ جب امام حسین پر غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو حسین کی حقانیت انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے مظلوم تھے امام حسین۔ دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے قوم کے لوگ جو امام حسین پر عقیدہ اس انداز سے نہیں رکھتے جو چاہنے والے رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جب حسین کی مظلومیت کو سنتے ہیں، کیونکہ حسین نے انسانیت کا درس دیا ہے، حسین نے ظلم کا مقابلہ کرنے کا درس دیا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، اپنی خواتین کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے، کتنا ظلم ڈھایا گیا، ایک ایک چاہنے والا، ایک ایک جوان جاتا ہے اور شہید ہو کر چلا آتا ہے۔ روز عاشور حسین اسی منظر کو دیکھ رہے تھے، مسلسل اسی منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ چاہنے والے جوان، نوجوان، ضعیف حسین کی راہ میں جا رہے ہیں، قربان ہو کر چلے آ رہے ہیں۔ کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی اول محمد کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی اس بھائی کا لاشا اٹھاتے ہیں جس کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر لائے تھے، جناب عباس، جناب ابوالفضل العباس۔ دریا کے کنارے لاشا پڑا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے۔ جب حسین تک وہ تنہا رہ گئے، مقتل میں آتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کے، ایک ایک لاشے کو آواز دیتے، علی اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، اول محمد کہاں ہو۔ اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگا کے ایک مرتبہ فرات کے کنارے جاتے ہیں، بھیا عباس کہاں ہو، حسین تمہارے بغیر اکیلا ہو گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عجب نہیں، دریا کے کنارے لاشوں سے آواز آتی ہے، جناب ابوالفضل العباس، آواز آتی ہے، آقا اگر موت نے جدائی نہ ڈالی ہوتی تو اب بھی ہم اپنی جان نثار کرنے کے لیے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، محرم کے ایام، عاشور کے ایام گزر چکے ہیں، اور اب وہ ایام چل رہے ہیں جو اہل بیت کے لیے بہت سخت منزل تھی، کیونکہ اسیر ہونا ایک عزت دار شخص کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں عزیز بنا کر بھیجا ہے، اپنی قربانی پسند ہے، لیکن ماں بہنوں کے ساتھ بے حرمتی ہو، ماں بہنوں کو بے مخنو چادر پھرایا جائے، ان کی توہین کی جائے، انہیں تماچے لگائے جائیں، ان کے بال کھلے ہوں، ان کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہو، یہ اہل بیت کے لیے برداشت نہیں ہے۔ لیکن عاشور کے بعد 12 محرم سے یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، آپ سوچئے کہ 12 محرم ہو چکی، بعض نقل کے مطابق شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ اسیروں کو کا قافلہ تیار کیا گیا، بے کجاوا اونٹوں پر ان کو بیٹھال دیا گیا، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کوفے کا، کربلا سے کوفے تک کا سفر ہے، قریب 90-100 کلومیٹر کا سفر ہے۔ آپ سوچئے ایک ایسا اونٹ جس پر کجاوے نہ ہوں، یہ خواتین، یہ بچے چھوٹے چھوٹے کیسے بیٹھیں گے؟ لیکن اللہ رے مظلومیت خاندان حسین کہ ان کو اس طریقے سے سوار کر دیا گیا، اور سوار کرنے کے بعد جان بوجھ کر ان کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا جناب عابد بیمار ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، جناب عابد بیمار ایک مرتبہ مقتل کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، بابا کا پڑا ہوا لاشا دیکھ رہے ہیں، چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد، تب ذرا اپنے اوپر کنٹرول کرو، اپنے کو دیکھو کہ تم ہی ہمارے امام ہو، تم ہی ہمارے سب کچھ ہو، اگر تم دنیا سے چلے گئے تو کون ہماری حمایت کرے گا؟ ہاں عزیزوں، لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے، لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ سید سجاد فریاد کر رہے، اللہ اللہ، کسی بیٹے کو ایسا مجبور نہ بنانا کہ باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی سپرد لحد کرنے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، یہ قافلہ کوفے کی طرف چلتا ہے۔ بعض نقل میں یہ بھی ملتا ہے کہ بچے زخمی ہو کر اونٹ سے گر جایا کرتے تھے۔
بچے زخمی ہو کر اونٹ سے گر جایا کرتے تھے. کتنے بچے تھے جو کربلا کے بعد ان بیابانوں میں گر کر ہلاک ہو گئے, کوئی ان کو تلاش کرنے والا نہ تھا. لیکن انہی بچوں میں حسین کی ایک 4 سالہ سکینہ تھی جو ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. جب بھی بابا کا نام لیتی تو کوئی تماچے مارتا, کوئی درے چھینتا. ہاں عزیزوں, یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچا ہے تو یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر مولائے کائنات حکومت کیا کرتے تھے, حاکم ہوا کرتے تھے. ذرا زینب و ام کلثوم کے دل سے پوچھئے کہ جس شہر میں شہزادی بن کر زندگی گزارا اسی شہر میں اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے. لوگ صدقے کے خرمے پھینک رہے تھے, سیدانیہ آواز دے رہی تھی, اے کوفے والوں, ہم آل رسول ہیں, ہم پر صدقہ حرام ہے, یہ صدقے کے خرمے ہم پر نہ پھینکو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس قبیل سے عبادت کو قبول فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کو جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, ہم سب کو بہتر سے بہتر عزاداری سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بانی مجلس کی جو بھی نیک حاجتیں اپنی بارگاہ میں بحسن وجہ قبول فرما. ہمارے امام کی خوشنودی ہمارے شامل حال فرما اور ہم کو ان کے اعوان انصار میں سے قرار دے. ماتم حسین. جزاک اللہ محترم, بہترین بیان آپ نے مومنین کے درمیان پیش کیا. خدا آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے. مومنین, آپ سماعت فرما رہے تھے عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کو, جنہوں نے بہترین بیان ہم سب کے درمیان پیش کیا. اور اب ہم گزارش کرتے ہیں ہر دل عزیز نوحہ خان جناب شہباز علی کربلائی صاحب سے تشریف لائیں اور پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کریں. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر, آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر. آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا, آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا. میری پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہی, ظلم رلاتے رہے, دھوپ جلاتی رہی. زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا, زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, ماضی کے کچھ واقعے یاد جو آئے مجھے, سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے. یادوں میں یوں کھو گئی, بھول گئی ہر جفا, یادوں میں یوں کھو گئی, بھول گئی ہر جفا. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا. صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں, صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں. نیزے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں, کھچتی رہی ریسماں چلتا رہا قافلہ, کھچتی رہی ریسماں چلتا رہا قافلہ. میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا, پنجوں پہ چلتی رہی بابا, میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا.
آنکھ برسنے لگی قلب ہوا نوحگر، آیا نظر جب مجھے نیزے پہ اصغر کا سر، آیا نظر جب مجھے نیزے پہ اصغر کا سر، روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا، روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ ارے تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے، تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے، بالوں سے پردہ کیا میری پھپھا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ چین میسر مجھے آ نہ سکا ایک پل، زخمی گلا ہو گیا اور میرے پاؤں شل، رات سفر میں کٹی دن بھی سفر میں کٹا، رات سفر میں کٹی دن بھی سفر میں کٹا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ بابا مدینے کے وہ دن بھی مجھے یاد ہیں، بابا مدینے کے وہ دن بھی مجھے یاد ہیں، سبز اماری میں جا بیٹھ کے جاتی تھی میں، آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا، آج ذرا دیکھیے کیسے سفر طے کیا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، لاشوں پہ روتے ہوئے کرب و بلا سے تو پہ چلتی رہی بابا، پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ مظہر و عرفان تم نوحہ پڑھو اس طرح، شام کے زندان میں بی بی میری جس طرح، دیکھ کے بابا کا سر کرتی تھی آہو بکا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا، ہر سب کے تھے شانے بندھے میرا بندھا تھا گلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ جزاک اللہ۔ بڑا پردرد نوحہ شہباز علی کربلائی صاحب نے مومنین پیش کیا۔ ہم اس مجلس کے توسل سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تمام جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرے، اور ہمارے رشد مرتضیٰ صاحب کی فیملی کو شاد و آباد رکھے، بالخصوص ان کی بیٹی علیل تھی، خدا اس کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا کرے، علم عطا کرے۔ تو مومنین یہ تھی مجلس آن لائن جس کو ہمارے بھائی رشد مرتضیٰ صاحب نے آرگنائز کیا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے دی اجازت، خدا حافظ والسلام۔